یہ اصول سنت کا کلاس ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھا بحث لے کر آ رہے ہیں سنت کے تعلق سے کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، یعنی امیر المومنین جو خلافت پر ولی ہو، مطمئن ہو جائے، لوگ پر مستمع ہو کر لوگوں سے راضی ہو جائے، تو ایسے بادشاہ، ایسے خلیفہ، ایسے امام کی اطاعت کرنا، ان کے باتوں کو ماننا اور اس کے ساتھ جڑ جانا، یعنی جماعت کے ساتھ جڑ جانا. اس باب میں کہ ایک امام، ایک بادشاہ، ایک رعایا کا کیا حکم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کہ اس کی سماع اور اطاعت، یعنی سننا اور اطاعت کرنا. تو یہ خلیفۃ المسلمین یعنی کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہے، تو یہ امیر کیسے بنائے جاتے ہیں، خلیفہ کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو پہلی چیز یہ کہ یا اس سے پہلے جو خلیفہ گزرے ہیں وہ اس کے بارے میں نشاندہی کر دے. دوسری چیز یہ کہ مجلس شورا، جو شورا کمیٹی قائم ہے، وہ کوئی کسی کو امیر چن لے یا خلیفہ چن لے. تیسرا یہ کہ عامت المسلمین، کہ مسلمانوں کی جماعت اسے پسند کرے، اسے لے آئے. یا چوتھا یہ کہ وہ زبردستی ہی امام بن جائے یا زبردستی خلیفہ بن جائے یا بادشاہ بن جائے. تو اگر ایسی صورت میں بھی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرنا، سننا اور اس کی اطاعت کرنا، ماننا ایک مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ آپ کا وہ خلیفہ ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے. کیونکہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت فرمانبرداری کرنا اصول اسلام میں سے ایک اصل ہے، جو خود نیک ہو یا برے ہو. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، تو ہم اس کی باتوں کو مانیں گے چاہے وہ جیسے بھی ہو. کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں مانیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہذیب و تکفین میں پورے لگے ہوئے تھے، اور ادھر اگر دیکھا جائے تو ایک جماعت انصاری اور مہاجرین کی بیٹھ کر اس پر بحث ہو رہی تھی کون خلیفہ بنے گا. بات یہاں تک طے ہو گئی کہ ایک انصاری میں سے بنے گا، ایک مہاجر میں سے بنے گا. تو جب یہ بات طے ہو گئی، جب اللہ کا یہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے اور جب دیکھے کہ معاملہ اتنا طے ہو چکا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ اصل جو امام ہے، خلیفہ جو ہوگا، وہ ائمۃ من القریش، کہ جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوں گے. تمام بات یہاں پر صحابہ اس حدیث میں مان لیے، عمل کر لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا جیسے بھی بن کے آئے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا السماع و اطاعت فی العسر والیسر، کہ ہمیں حکم کیا کہ ہم بیعت کریں، سنیں اور اطاعت کریں، خواہ کی وہ مشکلات یا بدحالی جیسے بھی ہو، ہم اس کی باتوں کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے جو چیز وہ کہیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی باتوں کو مانو جیسا بھی تم پر حکم نہ ہو. اگر وہ تمہیں کھلا کھلا کفر کا حکم نہ دے، اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، اگر اس کے معاملات جیسے بھی ہو تم اس کی اطاعت کرو. تو یہ جب بات سامنے آئے گی، بخاری کی حدیث ہے، تو ہمیں اس سے پتا چلا کہ ہم اس کی اطاعت جو کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرو. یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، ایک آنکھ کا کانا ہو، اگر وہ ایسا ہو کہ اس کا سر اخروٹ کے مانند ہو، یعنی چھوٹے سر والا ہو، ناقص خلقت ہو، لیکن اگر وہ تمہارا امیر ہے تو تم کو اس کی اطاعت کرنا ہے، امام ہے تم کو اس کی بات ماننا ہے، وہ نماز قائم کر رہا ہے اس کے ساتھ تم کو نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا. اب اس چیز کو دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر کو ایک شخص کے امیر بنا کر بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جنگ کے لیے کہ تم جاؤ. وہ لشکر کو جب لے کر نکلے تو وہاں پر کچھ ایسی بات ہو گئی کہ امیر جو تھے، جو وہاں بنائے گئے تھے اس لشکر کے، اسے غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لکڑی جمع کریں، اور لکڑی جمع کر کر ایک بڑے سے گڈھے میں کہا کہ اسے ڈال دو اور اسے آگ لگاؤ، اور آگ لگانے کے بعد
انہوں نے کیا کہا کہ سب لوگ اس میں کود جاؤ. تو کچھ صحابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں یہ کہا کہ تمہارے جو امیر ہو اس کی اطاعت کرنا، ہمیں اس چیز کا حکم دے رہے ہم یہ کر لیں. لیکن کچھ صحابی نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اسی آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام میں داخل ہوئے، اگر ہم اسلام اپنانے کے بعد بھی اسی آگ میں جلیں گے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. وہاں پر انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی، وہ آگ بجھ گئی. جب مدینہ واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سارا معاملہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے یہ امیر غصہ ہو کر ہمیں اس چیز کا حکم دیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم اللہ کی اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اس کے بعد بھی تم اس آگ میں جلتے رہتے، کیونکہ تم لوگوں نے خودکشی کی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، کسی بھی مخلوق کے اطاعت اللہ کی معصیت، اس کی نافرمانی میں کرنا جائز نہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. ماں باپ ہمیں اگر صحیح چیز کا حکم دے رہے ہیں ہم اس کی باتوں کو ماننا ہے، فرض ہے. لیکن ماں باپ اگر ہمیں برائی کا حکم دے، شرک کا حکم دے، ہم نہیں مانیں گے. لا طاعۃ لمخلوق، کسی بھی مخلوق کے اطاعت جائز نہیں ہے. کیس میں؟ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی. اگر وہ امیر ہو، امام ہو، اگر وہ شرک کا حکم دے، بدعت کا حکم دے، ہم اس کی باتوں کو نہیں مانیں. لیکن ہاں اگر اس کے معاملات جیسے بھی ہو، اگر ہمارا امام ہے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ صحابہ نے اس طرح عمل کر کر دکھایا. اور صحابہ نے اس طرح امیر کے اطاعت، اگر کوئی پہلے کا یہ تھا کہ اگر کوئی امیر ہوتا جو خلیفۃ المسلمین ہوتا یا بادشاہ ہوتا، وہ کیا کرتا؟ وہی جمعہ پڑھاتا، وہی امامت کرتا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی نے ایسے امام جو امیر ہے، اس کا جو خلیفہ ہے، اس کے پیچھے اگر جمعہ کی نماز وہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے اسے لوٹا لیتا ہے تو ایسا شخص بدعتی ہے، کیونکہ اس نے اس کا کفر کیا انکار کیا. ہم کب اس کی انکار کریں گے؟ جب وہ کفر کا حکم دے. تو کفر کا حکم نہیں دے رہے تو ہم اس چیز کا انکار نہیں کریں گے. اگر دیکھا جائے کہ اپنے سے بنایا گیا، اگر اس چیز سے اگر بات دیکھا جائے تو حجاج بن یوسف، اس کا نام سنیں، یہ ایک ظالم بادشاہ جنہوں نے زبردستی حکومت کی، زبردستی خلیفۃ المسلمین وہ بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، بادشاہ بنے. اور انہوں نے جب اس چیز پہ قائم ہوئے تو وہ عراق میں گئے. فرسٹ اسپیچ جو ہوتا ہے، جو عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک حکمراں کا پہلا خطبہ، وہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے. تو عراقیوں کا یہ دستور تھا کہ کوئی بھی امیر اگر بنایا جاتا یا کوئی بھی خلیفۃ المسلمین اگر آتے، اگر فرسٹ اسپیچ دیتے، وہ لوگ ہاتھوں پہ پتھر لیے رہتے تھے اور اس پتھر سے اس امیر کو مارتے تھے. وہ لوگ کسی کو ختم ہی کر دیتے تھے. حجاج بن یوسف نے جب فرسٹ ٹائم جب خلافت سنبھالنے کے بعد عراق میں جب مسجد میں جب آئے خطبہ دینے کے لیے، جمعہ کا خطبہ نہیں، ایسے ہی فرسٹ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنے پولیس کو کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائے، مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے جائے. اور دروازے بند کرنے کے بعد جب انہوں نے خطبہ شروع کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے سر یہاں پہ موجود ہے جو سر پک چکے ہیں. پھل پکتا ہے. حجاج بن یوسف کہہ رہے کہ وہ سر پک چکے ہیں جنہیں آج میں کاٹوں گا. جو یہ سوچ کر آئے ہیں کہ امیر کا خطبہ شروع ہوگا ہم اسے ماریں گے، اس کا کیا حشر ہوگا تم دیکھ کر جاؤ گے. اور انہوں نے جو لوگوں نے بھی پتھر لیے ہوئے تھے اس کو مارنے کے لیے، سب کے ہاتھوں کو قلم کر دیا. جتنے مسجد میں مسلی تھے، جو لوگ بھی آئے تھے خطبہ سننے کے لیے، لیکن تم اس لیے آئے تھے نا کہ مجھے مارو گے، من تم لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے. وہ اتنا بڑا ظالم تھا. اس کے ظلم کی داستان اور بھی یہ سنیے کہ ان کے ظلم کی داستان وہ کیسا. لیکن صحابہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی کیونکہ وہ نماز قائم کرتے تھے، زکات دیتے تھے. ان کے معاملات جیسے بھی ان کا شر ان کے ساتھ، ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنا. صحابہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، کتنے صحابہ کو وہ قتل کی. ان کے یہاں یہ قانون تھا کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ عشاء کے بعد کوئی بھی شخص جاگے گا نہیں، عشاء کے بعد سونے کا حکم ہے. شہر میں کوئی بھی شخص عشاء کے بعد اگر گھومتا نظر آتا اس کی گردن قلم کر دیتے. اس کے یہاں قانون تھا
ایک بوڑھا مسافر کہیں دور سے چلا آیا اس کے شہر میں، اس کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور بولا کہ میں تو مسافر ہوں، چلو تو امیر المومنین کے پاس تو لے چلتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین حجاج بن یوسف کے پاس جب لے کے گیا، بولا کہ کیوں آئے؟ بولا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے شہر کا کیا قانون ہے کہ عشاء کے بعد یہاں گھومنا نہیں ہے، نکل نہیں سکتے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بولا قانون تو قانون ہے، ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے، چاہے تم باہر سے آئے ہو یا اسی شہر کو ہو، ہم اپنے قانون کو نہیں بدل سکتے، اپنا جو ہمارا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اس کی گردن کو قلم کر دیا جائے۔ اس کی گردن کو بھی قلم کر دیا، وہ ایسا ظالم تھا۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، ان کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی، ان کے پاس یہ جا کر کہتے ہیں حجاج بن یوسف کہ ہم تمہارے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد اس کو بوٹی بوٹی ہم کر دیں گے۔ تو عبداللہ بن زبیر اپنے ماں سے کہتے ہیں کہ ماں یہ دیکھیے ہم کو تو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ بادشاہ ہے، امیر المومنین دیکھے بنے ہوئے ہمارے خلیفہ ہے، لیکن ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس قتل کے بنا پر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر بکری ذبح ہو جائے تو ذبح ہونے کے بعد اسے چاہے سولی پہ لٹکا دی جائے یا بوٹی کر دیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے جسم میں اگر جان ہی نہیں رہے گی، اگر اس کے بعد اس کو بوٹی کر دیا جائے، کچھ کر دیا جائے، تو اسے کیا؟ بہت سارے صحابہ کو حجاج بن یوسف نے قتل کی، لیکن صحابہ نے اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، جنگیں بھی لڑی۔ یہ معاملات ان کے ساتھ ہے، ان کا معاملات ہے، ان کے ساتھ وہ کام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جو حساب لینا ہے، اس کو جو گناہ ملنا ہے ملے گا، لیکن صحابہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے حکموں کو مانا، کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو امیر کی اطاعت کرنا اتنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ہم اس کی کسی ذاتی کسی چیز کو دیکھ کر ہم اس کی امامت کا انکار نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو جب اس چیز کو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھا کہ جب تمہیں نماز کا وہ حکم دے رہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تمہارے بھلائی کا حکم دے رہے، اور چیزوں کا، حجاج بن یوسف نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے۔ قرآن پہ اعراب کس نے لگایا؟ زیر زبر پیش جو آج ہم پڑھتے ہیں قرآن، یہ مبرہ قرآن تھا، اس میں زیر زبر پیش کچھ نہیں تھا کہ جس طرح آج ہم اردو پڑھتے ہیں، اردو میں زیر زبر ہے، لیکن ہم پڑھ لیتے اردو کیونکہ ہماری مادری ٹنگ ہے، ہماری آپ اردو زبان ہے، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح عربیوں کو، وہ عربی مدر ٹنگ تھی، وہ تو وہ لوگ کو زیر زبر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حجاج بن یوسف نے یہ سمجھا یہ تو عربیوں کے لیے، عزمی لوگ، جو لوگ جن کو عربی نہیں آتا ہے، وہ قرآن کو کیسے پڑھیں گے؟ تو حجاج بن یوسف نے اس قرآن پہ اعراب لگوایا، زیر زبر پیش جو لگا ہوا ہے وہ حجاج بن یوسف کا لگایا ہوا، جسے آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اچھے کام کیے بھی، برے کام بھی کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو گئے، اور ان کے پاس جانے کے بعد وہ کہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا پڑھ کر گئے کہ حجاج میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم ظالم بادشاہ ہو، تمہارے سامنے حق بات کہنے آیا ہوں، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، حضرت انس کی وہ دعا یاد نہیں آ رہی، بہت اچھی دعا تھی کہ وہ اگر ظالم بادشاہ کے پاس کوئی اگر جا کر حق کہے اور دعا کو پڑھ کر اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اسے اس پہ یقین ہو تو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں وہ دعا پڑھ کر گیا، مجھے ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگا، میں حق کہہ کے چلا آیا کہ تم ظلم کر رہے ہو، صحابہ کو جو تم مار رہے ہو یہ غلط ہے تمہارا مارنا۔ اور اس چیز کے بارے میں انہوں نے جب اس چیز کے بارے میں کہا تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جو یہ باب یہاں پر باندھا ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے امام کی اطاعت کریں گے، اگر وہ شرک کا حکم نہ دیتا ہو، بدعت کا حکم نہ دیتا ہو۔ اب اس میں امیر کی اطاعت، امام کی اطاعت ہے تو اس میں بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی جگہ پہ ہم نماز فلاں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے نہیں۔ بھائی جس کی نماز ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی ہوگی یا نہ ہوگی، آپ فیصلہ خود کریں۔ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ سنت پہ عمل کرنے والا، نماز قائم کرنے والا میری سنت کے مطابق، جب اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس نماز میں وہ سنت رسول ہی نہیں ہے، تو اس امام کے پیچھے آپ کی نماز کیا؟ امام وہ جو خلاف یعنی سنت کے مطابق جو نماز ادا کرتا ہے، اور وہ آپ کو شرک اور بدعت کا حکم نہ دیتا ہو، اور اس کے کچھ ذاتی اپنے معاملات ہے
کچھ گڑبڑی ہے تو ہم اس کے بنا پر اس کی امامت کا انکار نہیں کریں گے، وہ ہمیں ناپسند بھی ہو پھر بھی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ ایسے امام بھی ہوں گے جسے لوگ، سب سے برا امام وہ ہے جسے لوگ ناپسند کرتے ہو پھر بھی وہ زبردستی امام بنا ہوا ہے، امامت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ وہ ہمارے امام ہے، ہمارے یعنی کہ ہمارے جماعت کے امام ہے، امیر ہے، تو اس طرح سے ہمیں کرنا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل ایک چیز کو لا رہے ہیں، اس چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے اگر تمہارے پاس خارجی فکر کے لوگ، خوارج کسے کہتے ہیں؟ خوارج وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مال غنیمت اللہ کے رسول تقسیم کر رہے تھے، وہ ایک خارجی فکر کا جو ایک شخص وہ آیا اور وہ آ کر کہا کہ یا محمد انصف، انصاف کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے بڑا میں انصاف نہیں کروں گا، دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ وہ یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس کی اولاد ایسی ہوں گی جو اتنے اچھے قرآن پڑھیں گے جو اپنے قرآنوں کو اس کے آگے کمزور سمجھو گے، اپنی نمازوں کو تم اس کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن یہ قرآن جو پڑھیں گے اس کے قرآن اس کے گلے سے نیچے نہیں اتریں گے، یہ بات میں ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، بات پہ ایک دوسرے کے عمل سے کہیں گے تم اسلام سے خارج ہو گئے ہو۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو خوارج فکر کے ہوں گے، تو اس کے تعلق سے امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جب چور اور خارج فکر کا لوگ اگر تم سے مل جائے، یعنی چور اگر تمہارے گھر پہ آ جائے تو تم اسے اپنا سب کچھ سونپ مت دو مت اس سے تم قتال کرو، لڑائی کرو، کیونکہ وہ تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے، اسی طرح اسے دو مت۔ اگر تم اس سے لڑائی کرتے ہو، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ہم اس سے لڑائی کرتے ہوئے اگر ہماری جان چلی جائے تو تم شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس چور سے اگر لڑائی کرتے ہو تمہاری جان چلی جائے تو تم شہید ہو گئے، اگر تم اسے مار دیا تو جہنمی ہے، کیونکہ اس نے چوری کرنے تمہارے گھر آئے۔ اسی طرح خارجی بھی اگر تمہارے پاس اگر کوئی خارجی فکر کا انسان جو ایسا ہے جو بات میں انسانوں کو کہتا ہے کہ تم اسلام سے خارج ہو، تم نے یہ عمل کیا، تم نے کبیرہ گناہ کیا، تم اسلام سے خارج ہو گئے، ایسے قسم کے لوگ ہو جو صحابہ کو نہیں مانتے، سلف صالحین کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے، ایسے قسم کے لوگ بھی آ جائے تو تم اس سے قتال کرو، اس سے لڑو، کیونکہ یہ لوگ دین کو نقصان پہنچانے والے، جس طرح چور تمہارے مالوں کو نقصان پہنچائے گا اسے لے کر چلا جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر وہ بھاگتے ہو تو اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑو اور اس سے تم لڑو، جو تمہارے گھر پہ آئے تو چھوڑ مت دو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح خارجی اس طرح دین پہ جس طرح وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو اسی طرح ایک چور جس طرح تمہارے مال کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے لڑائی کرنا تم پر حق ہے۔ تم اپنی جان مال کی حفاظت میں دفاع میں اگر مارے جاتے ہو تو شہادت کا درجہ پاؤ گے، اسی طرح اپنے خون پسینے کی کمائی اسے سونپ مت دو۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس چیز کو جو بیان کیا ہے اس چیزوں میں ہمیں کہ ہم اپنے آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے اماموں کے ساتھ یا اپنے مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ ہم الجھ پڑتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہ سعودیہ میں یہ ہو رہا، اگر وہ تمہیں نماز قائم کر رہے ہیں، اگر جو بھی ان کے معاملات ہے، سعودی گورنمنٹ اگر جو بھی کرے وہ بادشاہ ہے، اگر ان سے جو غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جو وہ خلاف سنت کام کرے، لیکن اس امیر کے اطاعت کے تحت کہ اگر وہ وہاں کے بادشاہ ہے وہ جس چیز کا حکم دے گا اس کو ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ ہمیں نماز سے نہیں روک رہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک رہے، ہمیں عیدین کی نماز پڑھنے سے یا ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اسلامی شعار کو کرنے سے وہ نہیں روک رہے، تو ہم اس کا انکار نہیں کریں گے اس کی بادشاہت کا، یہ اس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اٹھاتے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن کر آئے، تمہارا بادشاہ بن کے آئے تو تم اس کی بات کو مانو۔ اگر دیکھا جائے امام احمد بن حنبل اس سے پہلے ان کی جو ہم نے ان کی پوری سیرت بیان کی، امام احمد بن حنبل کے 3 بادشاہوں نے ان کو مارا،
اور اتنا مارا کہ اس کے تعلق سے جلاد یہ کہتے کہ امام احمد بن حنبل کو جو خلق القرآن کے لیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، یہ صرف کہتے امام احمد بن حنبل، اسے اتنا مارا گیا، اگر ایک ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چہاڑ ہوتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے نہیں چہاڑا۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو ہم ان بادشاہوں کے تعلق سے دعا کریں گے اللہ انہیں ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلائے، صحیح سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس حال میں بھی ان امیروں کی یعنی بادشاہوں کے لیے امام احمد بن حنبل کے زبان سے دعا نکل رہی ہے۔ تو یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی برائی ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے اس امام کے لیے ہدایت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، وہ ہمارے امام ہیں، ان سے یہ کام غلط ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ان کی بھلائی کا معاملہ کرے، اللہ ان کے حالات کو بہتر کر دے، کتاب و سنت کے مطابق اسے عمل کرنے کا یا اس کو چیز کو بیان کرنے کا، ہر چیز کے بارے میں ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ سنت، یہ سلف کا طریقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ ہم عمل کریں اور امیر کے اطاعت ہر حال میں ہم کریں، کہیں بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم جو تمہارے امیر بنائے جائے، خلیفہ بنایا جائے، بادشاہ بنایا جائے، اس کی اطاعت کرو ہر حال میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہیں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ وہ لشکر جو لے کر گئے تھے صحابہ کو، تو جب وہ لوٹے تو اللہ کے رسول سے پوچھے نا کہ وہ آگ میں جو ہمیں ڈالنا چاہ رہے تو صحیح تھا کہ غلط، تو کہاں لوٹے صحابہ؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ آج اگر کوئی معاملہ ہو جائے کہ امام کی طرف سے کوئی غلط چیز کا حکم دے رہا تو ہم قرآن حدیث میں اسے تلاشیں گے نا، دوسرے عالم سے ملیں گے نا کہ یہ چیز مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں، کیا بتائیے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو وہی چیز اللہ کے رسول نے جو ہمیں فرما دیا ہم اس پہ قائم رہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر ان کے اندر کسی قسم کی نقص کمی دیکھتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے۔ یہ اصل اسلام ہے، اصول اسلام کے اصول ہے، اس کے قوانین میں سے ہے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے اطاعت کبھی بھی نہ چھوڑے، بلکہ ان کی مغفرت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی سوال ہے؟ اللہ کے نبی کے سمے جو امام اور جو امیر ہوتے تھے وہ نماز بھی پڑھاتے، وہی امیر ہوتے۔ ابھی کے جو امام ہیں تو امیر نہیں ہوتے، جو امام امیر ہوتے وہ امام نہیں ہوتے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے کہ ان لوگ کو بھی تھوڑا کھائے؟ نہیں تو ان لوگ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی نا، بلکہ شریعت یہ ہے کہ اس وقت کے جو امیر ہوتے تھے، جو خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے، وہی نماز جمعہ بھی پڑھاتے تھے، عیدین بھی پڑھاتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ امیر مانیں گے نا کہ ابھی کا صدر سیکرٹری لوگ تو امیر مانیں گے۔ تو ابھی کے حساب سے جیسے کوئی کہ دوسرے جگہ کے ہے نہیں چلا سک رہے ہیں تو چلو کسی کو امیر بنا لیے ہے، یہاں کے بن گئے ہیں، تو اگر وہ بن گئے ہیں، لوگوں نے ان کو چن لیا ہے تو ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ لیکن یہ طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کا سلف کا یہ طریقہ تھا۔ انڈیا میں جتنے بھی مسجد ہے تو جتنے بھی امام ہوتے ہیں ان کو امیر نہیں بنایا جاتا ہے، ہاں، ان کو ڈیوٹی دیا جاتا ہے، ڈیوٹی دیا ایز اے اسٹاف، اور مالک کوئی اور ہوتے۔ تو یہ شریعت کے حساب سے یہ صحیح ہے؟ شریعت کے حساب سے تو یہ صحیح نہیں ہے، شریعت کے حساب کیونکہ لیکن ہمیں شریعت کے حساب سے صحیح نہیں، لیکن ہمیں ایک طرف سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر لوگوں کی رائے، مجلس شورا کی رائے سے اگر یہ امام یعنی کہ ہمارے صدر ہے اور وہ خلاف سنت کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دے رہے تو ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور ان امام کو جو حکم دے رہے اس کے چیز پہ بھی ہم عمل کریں گے۔ جو امیر ہوتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں، تو نہ کبھی نماز بھی نہیں پڑھاتے، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھاتے، کبھی حدیث میں، تو اس امیر کیسے مانو گے؟ حدیث سے کیسے ٹیلی کر؟ حدیث سے ٹیلی نہیں کر رہا، لیکن اگر لوگوں نے چن لیا ہے تو ہمیں ان کو ماننا ہوگا۔ جیسے حجاج بن یوسف کو کسی نے نہیں چنا، وہ ظالم تھا، اتنا ظلم کرتا تھا، لیکن صحابہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی نا، اس کے خلاف نماز پڑھا رہے تھے۔ ہاں، نماز پڑھا رہے تھے کیونکہ امیر بنے تھے، اس وقت کا یہ دستور تھا کہ جو امیر ہوگا وہی پڑھائے۔ اب کا یہ دستور ختم ہو چکا ہے، شریعت کا یہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ تو نہیں ہے، تو یہ کہیں کہیں پہ ہے اس چیز کو، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کو لائے۔ ہونا ہی چاہیے جو امام انہیں کو امیر بنائے۔ جی ہاں، تھوڑا نہیں کھانا ٹھیک، چلیے کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے تلقین بھائی، لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو بھی تبھی آپ کو